خواتین حضرات، اب ہم آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے، چونکہ جو افراد بھی ٹرانسپورٹیشن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے اندر جو لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوس جو ہے نا آلودہ فضا میں کام کرتے رہتے ہیں، یعنی سڑکوں کا دھواں مسلسل ان کے جسم پہ اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے شہروں کا حال ہے، تو بہت ہی ہوا جو ہے شہروں کی انتہائی آلودہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر سلفر ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، یہ سب جو گیسز جو ہیں مسلسل ہوا میں شامل ہوتی رہتی ہیں، اور جب یہ گیسز جو ہیں پانی کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ ایسڈ بناتی ہیں۔ جسم کے اندر پانی جو ہے، جو ظاہری طور پر فوری طور پر جو کانٹیکٹ میں آتا ہے، آنکھوں کا پانی اور لنگس میں جو پانی ہے وہ ان گیسوں کے کانٹیکٹ میں آتا ہے۔ تو یہ گیسز جو ہیں وہاں پر ایسڈ کا تاثر چھوڑتی ہیں، خاص طور پر لنگس میں، پھیپھڑوں میں۔ جب یہ ایسڈ جو ہے یعنی کہ کاربونک ایسڈ، سلفورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ جو ہے سیلز پہ اثر انداز ہوں گے تو وہ خاصے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو مسلسل اس ماحول میں رہنے سے جو بھی افراد ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں یا ریپیئر کرنے والے ہیں یا اور جو ہے مختلف طریقے سے گاڑیوں کی دیکھ بھال کرنے والے افراد ہیں، وہ سب اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ ڈرائیور جن کی گاڑیوں میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے اور ریلوے کے ڈیزل کے انجنوں پر کام کرنے والے افراد بھی کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز کا خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ڈیزل کا دھواں قرار دیا جاتا ہے۔ ڈیزل جب جلتا ہے تو اس کا دھواں جو ہے بہت ہی کثیف دھواں اور بہت ہی گہرا دھواں جو ہے نا پیدا ہوتا ہے، اور اس دھوئیں سے لنگس کے اندر کافی پھیپھڑوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ 2004 کے ایک طبی جائزے میں دیکھا گیا تھا کہ 1950 کی دہائی میں جب امریکہ میں کوئلے سے چلنے والے ریلوے انجنوں کو ڈیزل انجنوں میں تبدیل کیا گیا تو اس کے بعد امریکی ریلوے ملازمین میں پھیپھڑوں کے سرطان یعنی کہ لنگ کینسر کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پھیپھڑوں کی بیماری کے خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیزل کے دھوئیں سے حتی الامکان دور رہا جائے اور اس ماحول میں حفاظتی ماسک پہن کر کام کیا جائے۔ یہ ضروری ہے، حفاظتی ماسک پہننا ضروری ہے، مگر وہی ہم بار بار بتائیں گے کہ اگر امپلائرز کی مالکان کی طرف سے حفاظتی ماسک پرووائڈ بھی کر دیے جائیں تو لیبر کلاس جو ہے نا وہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور وہ ادھر ادھر اٹھا کے پھینک دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سب متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ سب سے اہم بات یہی جس ماحول میں کام کرنے کے لیے یہ ماسک استعمال کیے جاتے ہیں، تو مالکان حضرات بھی اس ماسک کو اپنے اوپر استعمال کریں، تاکہ لوگوں میں جو ایک شرم کا پہلو ہے کہ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو کیا اچھا لگے گا نہیں، تو اگر مالکان بھی پہنیں گے وہاں پر اس انوائرمنٹ میں آ کر تو لیبر کلاس کو بھی پہننے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوگا، اور اس طرح وہ جو لوگ ہیں کام کرنے والے افراد جو ہیں وہ بھی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو جو انسٹرومنٹ ہیں وہ سب استعمال کیے جائیں، اور اپنے جو نازک انسان کے اعضاء ہیں، لنگس سب سے نازک ہیں، اور سانس لینے کا عمل جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ متاثر ہو گیا، اگر اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا انسان، اور انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا تو معاشی طور پر نقصان ہوگا۔ جب بھی اگر بیماری آئے گی تو لوگوں کو، جو بھی لوگ ٹرانسپورٹ میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا ڈیلی ویجز پہ یا ڈیلی اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اگر وہ کام پر نہیں پہنچیں گے تو ان کو
تنخواہ یا پیسہ نہیں ملے گا اور وہ معاشی مسائل کا شکار ہوں گے۔ دوسری طرف اخراجات بھی بڑھیں گے، علاج معالجے کے اخراج بھی ان کے اوپر بوجھ بنے گا۔ تو جو پیسہ وہ اپنی صحت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بیماریوں میں لگ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بیماریوں سے بچا جائے اور اپنے پیسے کو، اپنے معاش کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔